صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جاہل پیدا ہوتا ہے اور موت تک یہ علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جہالت ہمیشہ اس کے علم پر چھائی رہتی ہے۔ یہ جو کچھ جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ جو یہ نہیں جانتا وہ لامحدود ہے۔ یہ دین ہو یا دنیا ہو۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں ایک عالم تھے، قرآن کا درس دینا شروع کیا ترتیب بار، تو سورہ بقرہ سے شروع فرمایا، تو 30 برس درس دیتے دیتے گزر گئے، وفات ہو گئی، سورہ بقرہ کا درس پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ تو سورہ بقرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک آیت پر 10 اونٹ، سبحان اللہ، ایک آیت میں اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ میں لکھواؤں تو وہ 10 اونٹوں پہ لادا جائے، 70 اونٹوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو۔ تو علم دین ہو یا دنیا ہو، انسان جو کچھ جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک آیت ہماری اصل جہالت کو بتاتی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ دوسری آیت ہمارے علم کے ناقص پن کو بتاتی ہے، ہمارے علم کی کمی کو بتاتی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے علم میں سے بہت تھوڑا ہے۔ اوتیتم کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے خود سیکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے اور میری محنت ہے۔ اوتیتم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے، اور جو ہم نے دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، الا قلیلا۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ تو کوئی کام بھی کیا جائے گا تو وہ غلطی ہوگا، تو کسی کامل علم والے کے پیچھے انسان جب چلتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اب ہمارے سامنے 2 زندگیاں ہیں، ایک یہ مختصر موت تک کی زندگی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک اتوار کا دن گزر گیا، ما بیدک منہ الشیء، واپس نہیں آ سکتا۔ یوم غد، ایک کل منگل ہے، فلا تدری اتدرکہ ام لا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ دن تیرا ہے یا قبر کا ہے۔ ویوم انت فیہ، ایک دن تیرا ہے جو آج پیر کا گزر رہا ہے۔ اس ایک دن کے بارے میں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کم من مقبل یوما لا یکملہ وکم من مستقبل لغد لا یدرکہ، کتنے لوگ ہیں جو صبح دیکھتے ہیں اور شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی اپنی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو رات کے اندھیروں میں صبح صادق کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی لمبی رات ان پہ چھا جاتی ہے اور وہ آنے والا دن نہیں دیکھ سکتے اور وہ مٹی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لیکن اس میں بھی جینا ہے، جتنے بھی دن ہیں جینا ہے، کیسی زندگی گزاریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی انتہا ہوگی، خالدین فیہا ابدا،
اگر جنت ہے خالدین فیہا ابدا، اگر جہنم ہے خالدین فیہا ابدا، ادھر بھی ہمیشہ ہے ادھر بھی ہمیشہ ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پہلا دن جو شروع ہو رہا ہے 50,000 سال سے شروع ہو رہا ہے، اگر ٹائم آف ہو جائے گا، اور اگر ناکام ہوا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے، کامیاب ہوا ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں اور وہاں کیسے زندگی گزاروں کہ کامیاب ہو جائے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اتارا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون تنزیل 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 ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ یہ سب چند آیات میں نے آگے پیچھے سے جمع کر کے آپ کو پیش کی ہیں قرآن کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرا علم ہے، یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اسے کوئی یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ بدلتا نہیں، لا مبدل لکلمات، اسے کوئی بدلنا بھی چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ 1935 میں جرمنی بہت طاقتور تھا، تو وہاں کے پادریوں نے اپنی بائبل کو اکٹھا کیا، کچھ 70 نسخے اکٹھے کیے۔ جب ان کو پڑھا تو آپس میں زمین آسمان اور دن اور رات کا فرق تھا، تو پریشان ہو گئے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے، اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، پریشان ہو گئے، کوئی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن اکٹھا کرو، اس میں بھی ایسی گڑبڑ ہوگی، اسے پکڑو۔ تو انہوں نے قرآن کے 40,000 نسخے اکٹھے کی، ساری دنیا، اور اس وقت پریس بہت تھوڑا تھا، ہاتھوں کا لکھا قرآن زیادہ تھا، تو انہوں نے پوری دنیا سے 40,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، پھر سال ہا سال اس پر بیٹھ کر انہوں نے کام کیا، 70 سے ملا کر دیکھا 40,000 نسخوں میں ایک لفظ کا فرق نہ ملا۔ وہ پاگل ہو گئے، یہ کیا پریشان ہو گئے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ میرے رب کا إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ قرآن کا تعارف ہے قرآن کی زبان سے، کہ قرآن اپنے بارے میں خود کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور اس کی پہلی سطر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو کچھ آنے والا ہے اور جو کچھ بتایا جانے والا ہے اس میں نہ کوئی شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ تردد ہے، ناپ تول کے ہے، ناپ تول کے ہے، کمی بیشی سے پاک ہے، تبدیل تحریف سے پاک ہے، اور گھاٹے وعدے سے پاک ہے، یا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا براہ راست کلام۔ پہلی 3 کتابوں اور قرآن میں ایک فرق ہے، پہلی 3 کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، وہ اللہ نے لکھوائیں، ملائکہ نے ان کو لکھا اور لکھوا کر نبی پر اتار دیا گیا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور 300 سال کے بعد داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل 1200 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ 3 کتابیں لکھوائی گئیں، اتاری گئیں۔ قرآن لکھوایا نہیں گیا، قرآن اللہ کی زبان سے نکلا براہ راست، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ۔ وہ کتاب ویسے ان کو بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اصل کتاب اللہ ہیں، اور قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اور پھر اللہ کی زبان سے نکلا۔ جبریل کی دنیا دارالاسباب ہے، اللہ براہ راست بھی اتار سکتے تھے، دنیا اسباب کی جگہ ہے، جبریل کو واسطہ بنایا گیا۔
دلیل کہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ براہ راست بھی اتار سکتے تھے، دنیا اسباب کی جگہ ہے، جبریل کو واسطہ بنایا گیا بطور سبب نہ کہ بطور مجبوری، اور پھر اللہ کے نبی کے دل پر براہ راست اترا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی زبان سے نکلتا ہوا لوح محفوظ پر اترتا براہ راست تو روایت میں آتا ہے لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ہے، اور ہمارے نبی کا ظرف ساتوں زمین آسمان سے زیادہ لمبا چوڑا ہے، تو سارا قرآن دل کے اندر سما گیا، سمو لیا سارا قرآن دل، لیکن اس کا وزن اتنا آتا تھا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اور سخت سردی میں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک قرآن اترا، تو زید بن ثابت فرماتے ہیں میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے یوں لگا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور جب کبھی آپ اونٹنی پہ سفر فرما رہے ہوتے تھے اور قرآن اترتا تھا تو اونٹنی اس کے وزن سے زمین پر بیٹھ جاتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ قول فصل ہے، یہ فیصلہ کن ہے، یہ ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، دو باتیں ہوتی ہیں بول کے لیے، ایک سچا ہو، ایک ناپ تول میں عدل میں پورا ہو، تو اللہ نے کہا سچائی میں بھی پورا ہے، عدل میں بھی پورا ہے، نہ بدلے گا نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل، کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے براہ راست آیا ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ زندگی کے اصول بتاتا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، الحمرہ میں کام کرو، کھیتوں میں کام کرو، دفتروں میں کام کرو، قرآن تمہارے لیے راہبر ہے۔ زندگی کیسے گزاریں کہ یہ جہان بھی بن جائے وہ جہان بھی بن جائے، یہ علم انسان کے پاس نہیں، یہ قرآن لے کر آیا ہے۔ پھر قرآن اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطہ ہیں، پھر اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو نہ پہلوں کو دیا نہ بعد والوں کو دیا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اگر سارے انبیاء کا علم جمع کیا جائے تو اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سامنے رکھا جائے تو اس کی مثال ہے صحرا کی، ایک ذرے کو صحرا سے جو نسبت ہے، ایسے انبیاء سابقین کے علم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے نسبت ہے۔ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا اس لیے نہیں سکھایا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ لکھا پڑھا آدمی تھا، اپنی طرف سے بنا بنو کے ہمیں سنا دیا ہے، تو وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اے میرا محبوب میں نے تمہیں اشعار نہیں سکھایا نا کہ عرب کا بچہ شاعری کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے شاعری کرتے تھے۔ ایک عرب سردار کا بیٹا 10 سال کا ہوگا، اس نے شعر نہیں کہا، اس نے اپنے غلام کو 2 نوکروں کا اس کو لے جاؤ پہاڑ کے پیچھے قتل کر دو، مجھے لگتا ہے یہ حرام کا نطفہ ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، تو اس کو لے کر گئے، جب انہوں نے تلواریں نکالی تو وہ کہنے لگا کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے باپ کو تمہارے نسب پر شک ہے، اس لیے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ کس وجہ سے شک ہے؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے آج تک ایک شعر نہیں کہا، تو اس نے فل بدی کا کفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال۔ پھر آگے لمبا قصیدہ ہے، ترى بعض الرامان في رعاصاتها وقيعانها كأنه الحب فلفلی۔ وہ مبہوت ہو گئے، واپس گئے کہ نہیں یہ تو عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا جس نے ایک شعر میں کیا کیا ادب اور بلاغت اور فصاحت کو بند کر کے رکھ دیا ہے، یہ تو عرب کا سب سے بڑا شاعر بنا، اور امرؤ القیس کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ تو یہ عرب کی صفت میں دودھ چھوڑتے ہی وہ شعر کہتے تھے۔ ہمارے نبی زندگی بھر ایک شعر کہا، وہ بھی ابو بکر نے ٹھیک کیا، یا رسول اللہ ایسے نہیں، وزن ایسے نہیں بنتا، ایسے بنتا ہے، اس کو بھی ابو بکر اور اللہ نے کہا میں نے کیوں نہیں سکھایا کہ کل یہ کہیں گے اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا میں یہ شاعر ہے؟ ساری زندگی شعر نہیں کہا، انہوں نے الزام لگایا شاعر ہے، اس کا کلام دیکھو تو اسی کیا بلا ہے، تو ہم شاعر کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تو باوجود کہ ساری زندگی آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اور ایک شعر نہیں کہا، پھر بھی انہوں نے الزام لگایا
یہ اس لیے دور رکھا لکھائی پڑھائی کو کہ جب اللہ کا کلام اترے گا تو کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہیں سے پڑھا ہے کہیں سے سیکھا ہے، یا خود اپنا ادیب و فصیح آدمی ہے، بلیغ آدمی ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بتا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے محبوب میں نے اسے تیرے دل پر اتارا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، اور علم لینے کا ذریعہ ہے نظر، کان، دماغ، یہ علم کے لینے کا ذریعہ ہے کہ آدمی نظروں سے دیکھ پڑتا ہے، کانوں سے استاد کی سنتا ہے. یہ اور ہماری نظر ناقص ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہوں، یہ روشنی کی وجہ سے اوپر والی مجھے نظر نہیں آ رہا، اور میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دائیں نہیں دیکھ رہا ہوں، بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ نے نماز پڑھائی، کچھ لوگ سجدے میں رکوع میں جلدی جا رہے، آپ سے پہلے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ وہ مجھ سے پہلے رکوع میں جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے جیسے اللہ آگے دکھاتا ہے ایسے پیچھے بھی دکھاتا ہے. جب آپ چلتے تھے تو آپ کو آگے بھی نظر آتا ہے پیچھے بھی نظر آتا ہے. یہ سر کی آنکھ کا حال ہے، تو دل کی آنکھ کیسی ہوگی؟ پھر یہ تو معمولی سی بات ہے، آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا، دنیا ہے نا. آپ ایسے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، نماز کے دوران چلنا شروع کر دی اور مسجد کی دیوار تک جا کے کھڑے ہو گئے، مصلی پر چلتے 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 دیوار کے پاس پہنچے، پھر وہاں کھڑے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور مصلی کے آخر میں صف کے ساتھ چل. جب سلام پھیرا تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے تو منظر دیکھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. کہاں ہے جنت؟ ساتویں آسمان پر. نظر کیسے پار چلی گئی؟ ساتوں آسمان کو چیر کر نظر عرش تک سے ٹکرا رہی. مجھے جنت نظر آئی، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آئے، تو وہ میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا شروع ہو گئی، تو مجھے وہ نظر آ رہے تھے. پھر مجھے اس کے بعد جہنم نظر آئی، تو جہنم کو دیکھ کر میں گھبرا کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، تو میں اپنی اصلی جگہ پر آ گیا. یہ سر کی نظر ہے. پھر یہ بھی بہت معمولی چیز ہے، جنت کو دیکھ لینا، جہنم کو دیکھ لینا، یہ بھی بہت معمولی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اور یہ تو قرآن ہے، حدیث پاک، لن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق، مجھے کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی. ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو بکھر کے رہ جائے گی. انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنے کے لیے جنت کا انتظار کرو، جنت میں جانے کے بعد میں اپنا دیدار کراؤں گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، کہ یا اللہ ایک باری تک دکھاؤ، ایک باری تک دکھاؤ. اچھا پھر صبر کر، میں ادھر پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی کھڑا رہے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، اور عرش کے اوپر سے ایک تجلی آئی معمولی سے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے. 40 دن کے بعد ہوش آئے، 40 دن. فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک، یا اللہ جلدی کر، غلطی کر بیٹھا، ہوں نہیں منگ رہا. ایک تجلی. اور ادھر کیا ہوا؟ اب 27 رجب کو ام ہانی کے گھر میں ہیں، تو جبریل آیا، یا رسول اللہ اوپر تیاری ہے استقبال کی، آپ کا انتظار ہوگا. یہ خلائی لباس کتنے کروڑوں ڈالر کا تیار ہوتا ہے، پھر یہ 500 میل کے اوپر ہوا کے اوپر جا سکتے ہیں. وہی تہمت، وہی کرتا، وہی جوتا، پتہ نہیں وہ چمڑے کا تھا لکڑی کا تھا. وہاں سے اٹھایا، براق پہ بٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، وہاں براق کو باندھ دیا گیا، 2 نفل پڑے، اور اس کے بعد آپ اوپر گئے. یہ اوپر جانا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ عجب آیات جو آپ اوپر گئے ہیں. جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں گئے، جبریل نے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر نہیں کھینچا، کندھے پہ نہیں بیٹھایا، پروں پہ نہیں بیٹھایا، کمر پہ نہیں بیٹھایا. یہ جو جانا ہے یہ اللہ کی قدرت خاص کے ساتھ تھا، اسباب سے بالا تر تھا یہ اوپر جانا.
وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کو جو اللہ نے تعبیر کیا ہے میں وہ تعبیر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے تھا عربی قاعدے کے لحاظ سے، یہ ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسرا عبدہ، بعبدہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ کا بعبدہ ہی، بے ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ کا بعبدہ ہی، بعبا کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزازی طور پر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے خود زمینوں پر آیا۔ جس سے تعلق ہو تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے۔ محمد علی میرے استقبال کے لیے وہ آگے آ رہا تھا، میں گاڑی سے نکل کر یہ آگے آ رہا تھا، یہی ہمارا طریقہ ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا استقبال آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے۔ تو با کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو لینے خود آیا، خود آیا۔ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، اعزاز کی تعبیر ہے، میں خود آیا تھا۔ پہلا آسمان آگے کھڑے ہوئے آدم علیہ السلام استقبال فرما رہے، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے، تیسرا آسمان ادریس علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، چوتھا آسمان یوسف علیہ السلام کا استقبال، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کا استقبال، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کا استقبال، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کا استقبال۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل کی پرواز بھی ختم ہو گئی، اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بالش بھی چلوں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد اوپر آپ تشریف لے گئے، تو اوپر جانے کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے اوپر اٹھایا ہے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے ہیں، اور عرش کے بعد 70,000 نور کے پردے تھے، اللہ نے سارے پردے اٹھا کر کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يبصر النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ یہ سارا والنجم سے اللہ تعالیٰ سارا وہ معراج بتا رہا ہے کہ میں کیسے اپنے حبیب کو لے گیا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7 آسمان پار کروائے، عرش کو ایک طرف کیا، عرش کے اوپر نور کے پردوں کو ایک طرف کیا، اور سارے پردے ہٹا کر حبیب محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ نظر کیسی نظر ہے جو اللہ کو دیکھ رہی ہو، اس آنکھ میں کتنی طاقت ہے جو اللہ کو دیکھ رہی ہو۔ تو جنت میں اللہ خاص آنکھ دے گا تب اللہ کو دیکھ سکی، اسی نظر کے ساتھ اپنے اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہے، کلام بھی ہو رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بندگی تیرے لیے، میری قربان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے۔ اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، سبحان تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ یہاں آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي؟ یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے اور موسیٰ تیرے کلیم بنے اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہوا اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہوئی اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہوئے، میرے لیے کیا ہے؟ میں تو حبیب اور خلیل میں بڑا فرق ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو، کوئی عطا کا سوال نہ ہو، صرف ملاقات کا سوال ہو۔ خلیل اور حبیب کو قرآن نے یوں فرق کیا ہے، ایسے فرق کیا ہے
کہ خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں، خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت تو دے، جنت تو دے۔ اور حبیب کو کہا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دیا، جنت تیرے حوالے۔ سورہ کوثر اور حدیث پاک ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ تو خلیل اور حبیب اور کلیم، ایک آیت میں تینوں کو، ایک سطر میں تینوں کا فرق اللہ نے بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدر، یہ کلیم اللہ ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا کہ ان استفیتک علی الناس برسالت، میں تمہیں نبی بنا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا یا اللہ میرا سینہ کھول، مجھے علم عطا فرما۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرا کام آسان فرما۔ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر کام آسان کر دیا۔ یہ کلیم آ گیا، اب خلیل آ گیا۔ خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے، میرے بعد میرا نام اونچا رہے، میرے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کرتے رہیں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ہمیں نماز میں درود ابراہیمی سکھایا گیا اور سب سے افضل درود اسے بتایا گیا اور اس کو نماز کا حصہ بنایا گیا۔ کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، یہ دعا قبول ہوئی۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ تو موسیٰ تو آپ کہیں یا اللہ موسیٰ آپ کے، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوح نرم ہے، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہیں، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، جو نہ موسیٰ کو دی، نہ عیسیٰ کو دی، نہ داؤد کو دی، نہ سلیمان کو دی، نہ ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کسی کو نہیں دی، صرف تجھے دی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ اب یہ جدا نہیں ہو سکتا، کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ ہیں، یہی جنت تک پہنچانے کا بھی وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ان کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ کہ جب سارے ایمان والے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ پل کو پار کر کے جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے تو آگے جنت کے 8 گیٹ ہیں بڑے بڑے، اور یہ دروازے، ایک دروازے کا جو درمیان کا فاصلہ ہے یہ 40 سال کی مسافت کا ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے چلنا شروع کرے تو دنیا کی 40 سال وہ چلے تو تب جا کر ایک گیٹ ختم ہوتا ہے۔ تو دروازے بند ہوں گے، سارے دروازے بند، اور لوگ ایسے اکٹھے ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، تو کوئی راستہ اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں، دروازے بند ہیں، سب جنتی اکٹھے ہو رہے ہو رہے ہو رہے ہو رہے ہو رہے۔ جب سارے جمع ہو جائیں گے تو آگے دروازہ بند ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اندر کیسے جائیں۔ وہاں 2 چشمے چل رہے ہیں، ایک چشمے سے ان کو حکم ہوگا پانی پیو، وہ پانی پئیں، سارے جنتی پانی پئیں، تو اس سے ان کے سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا اور پیٹ کا پخانہ ختم ہو جائے گا اور مسانے کا پیشاب ختم ہو جائے گا، نہ اس کے بعد ان کو پیشاب آئے گا، نہ ان کو پخانہ آئے گا، اور نہ ان کے سینے میں کسی کے لیے بغض اور کھوٹ پیدا ہوگی۔ دوسرے چشمے سے ان کو وضو کروایا جائے گا، جب یہ وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر ایسی تازگی آئے گی کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے چہرے تر و تازہ رہیں گے، اس پر کبھی مردنی، کبھی اس پر جھری، کبھی اس پر بڑھاپے کی کوئی شکل پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہ سارے جمع ہو کر کہیں گے جنت کے میں جا رہی ہے، دروازے سے سارے بند پہ اندر کے میں بڑی ہے، تو یہ سارا مجمع جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس،
کہ آپ ہمارے باپ ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، آپ سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو وہ کہیں گے بچوں میں نے تو تمہیں نکلوانے کا کام کیا تھا، داخلے کا کام میں نہیں کر سکتا. میرے مگر تو نکالا تھا، ان کسی اور کو لے جاؤ، میرے کو لے کام نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ آئیں گے ابراہیم نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کہیں گے بچوں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. پھر وہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے میرے بس کا کام نہیں ہے. سارے نبیوں پر وہ چکر لگائیں گے. اگر اللہ چاہتا تو پہلے ہی ہمارے نبی کے پاس آ جاتے، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان کو بتانا چاہتا ہے، ایک سبق دینا چاہتا ہے الحمرہ والوں کو کہ اگر جنت میں جانا ہے تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلنا پڑے. سبحان اللہ. اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں، اس کے بغیر کہیں داخلہ کوئی نہیں. نہ یہ جہان بن سکتا نہ وہ جہان بن سکتا. پیسہ ہی سب کچھ نہیں، کمانا ہی سب کچھ نہیں، ضرورتیں پوری کرنے کا نام. سبل میں 10,000 بکریاں تھیں، 1,000 اونٹ تھے اور سونے کی ٹائلز تھیں جن کو اولاد میں جب تقسیم کیا جانے لگا تو آریاں ٹوٹ گئیں. اور ان کا حال یہ تھا کہ ایک ایک مجلس میں پورا تجارتی قافلہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے. ایک ایک محفل میں 50,000 کے قریب غلام آزاد کیے اپنی زندگی میں. اور اس سخاوت کے وہ باب لکھے جو کوئی لکھ نہ سکا. حلال کی کثرت نے بھی حساب میں پھنسا دیا. تو جس کا لقمہ حرام ہوگا وہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ جس کی کمائی حرام ہوگی وہ اللہ کو جواب کیسے دے گا؟ اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کے صدقے اسے کیسے بچا سکیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، خلافت کا دور تھا. تو ان کا نوکر آیا، اس کے پاس روٹی تھی. انہیں کہا امیر المومنین روٹی کھانا. تو ان کو 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. تو انہوں نے لقمہ توڑ کے جلدی سے منہ میں ڈال لیا. تو وہ ان کا نوکر کہنے لگا پہلے تو آپ مجھ سے پوچھا کرتے تھے، جب کبھی میں نے آپ کو روٹی پیش کی تو آپ پوچھتے تھے کہاں سے لائے. آج آپ نے پوچھا نہیں میں کہاں سے لایا. کہنے لگے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں پوچھ نہیں سکا کہاں سے لایا. تو بتاؤ کہاں سے لایا. کہنے لگا میں نجومی تھا، زمانہ جاہلیت میں نجومی تھا. تو ایک گھر والوں کو میں نے پیش گوئی کی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو وہ ان کے ساتھ ہو گیا. تو انہوں نے خوش ہو کر مجھے آج روٹی دی. تو یہ وہ روٹی ہے. تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو جو مجھے جہنم میں لے گی. یہ لقمہ اگر میرے پیٹ میں ہضم ہو گیا تو اس حرام لقمے سے جو خون بنے گا وہ خون اس وقت تو جنت حرام ہے. اب منہ میں انگلیاں ڈال کے کہہ کرنے کی کوشش کرنا کہ کہیں نکل جائے. 3 دن کے فاقے کے بعد کہاں نکلے. تو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ پانی پئیں کافی سارا، پھر اس کے بعد آپ حلق میں ڈالیں، انگلی تو شاید نکل جائے. تو انہوں نے چھپ کے پانی پیا اور اس کے بعد بیٹھ کے انگلیاں ڈالی تو وہ لقمہ باہر نکل آیا. شکر ہے میرے مالک، تو نے مجھے حرام کے لقمے سے نجات عطا فرمائی. اور اس سے فرمایا کہ تو مجھے آج جہنم میں لے گیا تھا، اگر یہ نہ نکلتا میرے پیٹ سے تو میں تو جہنم میں گیا تھا. بے خبری میں ایک لقمہ لیا، بے خبری میں، اس سے جہنم کا کچھ نہیں ہونا تھا. تو عبد الرحمن کو حلال کمائی نے حساب میں روکا. آج تو حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں بات. بس پیسہ آنا چاہیے، جھوٹ سے آئے، رشوت سے آئے، بددیانتی سے آئے، خیانت سے آئے، کسی کا حق مار کے آئے، کسی پر ظلم کر کے آئے، کسی کے منہ سے لقمہ چھین کر آئے. روٹی آنی چاہیے. فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. دیکھتے نہیں ہو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. عبد الرحمن کا حلال اسے روکے کھڑا ہے تو حرام کہاں سے اندر جائے گا. آپ نے فرمایا ایک شخص احرام باندھتا ہے، بال بکھرے کہتا لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تیرا لقمہ بھی حرام ہے، تیرا رزق بھی حرام ہے، تیری سواری بھی حرام ہے، تیرا کوئی عمل قبول نہیں. اور حلال کمانے میں جو آدمی تھکتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ بچوں کو حلال کھلانے میں جو تکلیف آتی ہے اس پہ معاف ہوتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا درجہ ہے جہاں صرف 3 آدمی جا سکیں گے، 4تھا قدم نہیں رکھ سکتے.
جنت الفردوس میں ایک خاص مقام ہے جہاں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں جا سکتے۔ پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا حاکم، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا افسر، جس کے ہاتھ میں لوگوں کے حقوق کا قلم ہے، جس کے ہاتھ میں لوگوں کے حقوق کا قلم ہے۔ وہ ریڈر سے لے کر چیف جسٹس ہو، وہ کلرک سے لے کر صدر پاکستان ہو، وہ سپاہی سے لے کر آئی جی ہو، جس کے ہاتھ میں لوگوں کے حقوق کا قلم ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہوا مر گیا اور اپنے قلم کو نہ بیچا، تحریر قول فعل کو نہ بیچا، تو وہ جنت الفردوس کے اس درجے میں پہنچنے والا ہے۔ دوسرا فرمایا تو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا، رشتہ دار ٹانگیں کھینچتے رہے اور وہ ہمیشہ ان کو اوپر اٹھاتا رہا، رشتہ دار ذلیل کرتے رہے اور وہ ہمیشہ ان کو عزت دیتا رہا، رشتہ دار توڑتے رہے اور وہ ان سے جوڑتا رہا۔ یہ دانتوں میں پسینہ لانے والا عمل ہے، رات کی تہجد بڑی آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا بڑا مشکل ہے، سارے سال کے روزے رکھنا بڑا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا بڑا مشکل ہے، اور پیدل حج کرنا بھی بڑا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا بڑا مشکل ہے، اور سخت گرمی کا روزہ بھی آسان ہے اور منہ موڑ کر گزر جانے والے کو سلام کرنا بڑا مشکل ہے۔ سگا بھائی بھی ہوگا تو کہے گا میں کوئی اس تو چھوٹا میں کیوں کروں۔ ذو رحم وصول، جو رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہے گا، اور ذو عیال صبور، وہ بال بچوں والا جس کے کمائی تھوڑی تھی اور خرچ زیادہ تھا اور وہ سسکتا رہا، تڑپتا رہا، سہتا رہا اور حرام نہ کھایا نہ کمایا، وہ بھی اسی جنت کے درجے میں پہنچے گا۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو خواب میں اپنے ایک مرید کو ملے، کہنے لگے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں جو پریشانیاں اٹھاتا ہے، ان پریشانیوں پہ جو اللہ دیتا ہے اس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ ذو عیال صبور، حلال کمانے والا، حلال پہ جمنے والا، حرام سے بچنے والا۔ احل حلالا وحرم حدودا فلا تعتدوها، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حلال واضح کر دیا ہے، حرام واضح کر دیا ہے، حلال میں صبر کرو اور حرام میں اپنا قدم نہ بڑھاؤ۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن کی آیت میں اشارہ ہے کہ رزق حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا اور حلال تھوڑا ہوگا، ہمیشہ رزق حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا۔ میں بڑی پرانی بات ہے، چیچا وطنی ہمارے گاؤں کے قریب ہے، میں وہاں جماعت میں گیا ہوا تھا، تو ایک بڑے بزرگ تھے وہاں، تو ان کو ہم ملنے گئے، تو ایک صاحب آئے، کہنے گے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت آ دے، اینجوس ہاتھ چاہے اللہ رزق حلال دے تے بہت آ دے، اور انہوں بڑے پولے جو منہ نہ لاکھیا حلال تا تھوڑا ہی ملو، پولا جب منہ کر لو نہ کیا حلال تا تھوڑا ہی ملو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یاد رکھنا حرام میں کشش زیادہ ہے اور حرام بہت زیادہ ہے اور حلال تھوڑا ہے، تو حلال پہ جمنا، حرام پہ نہ جانا، چاہے تمہیں اس کے نظارے بڑے دل فریب نظر آئیں گے اور بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن حرام کے قریب نہ جانا کہ موت بھی ہے اور قبر بھی ہے اور حشر بھی ہے اور اللہ کے دربار میں پیشی بھی ہے۔ اور جن کے لیے کمایا، جس اولاد کے لیے کمایا، وہ کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بیوی کہے گی میں تیری کوئی لگتی کوئی، اولاد کہیں گے تو ہمارا باپ ہی، اللہ اکبر، تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، بھائی بہن کہیں گے تو ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم تیرے کچھ نہیں لگتے۔ وہ کہے گا یا اللہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ان بچوں کو جہنم میں ڈال، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال، وفصیلتہ التی تؤویہ، یا میری قوم کو جہنم میں ڈال، میں ان کی وجہ سے تیرا نافرمان ہوا۔ تو عبد الرحمن بن عوف
نہ یہ جہان بن سکتا نہ وہ جہان بن سکتا. پیسہ ہی سب کچھ نہیں، کمانا ہی سب کچھ نہیں. ضرورتیں پوری کرنے کا نام کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام کامیابی ہے. مشہور ہو جانے کا نام کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام کامیابی ہے. بڑی تجارت، بڑی افسری لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام کامیابی ہے. اور وہ رضا اس کی ملتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے. تو سارے انکار کرتے جائیں گے. سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت جی آپ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، آپ دروازوں کو کھلوائیں. کہیں گے یہ میرے بس کا نہیں، البتہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں جو آج دروازہ کھلوا سکتا ہے. کہیں گے پتہ بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، ان کے سوا کوئی بھی نہیں کھلوا سکتا. تو سب سے آخر میں یہ سارا مجمع آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کرے گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آپ فرمائیں گے انا لہو، ہاں یہ میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا. تو سارا مجمع کھڑا ہوا ہے. تو آپ سجدے میں سب کے سامنے سجدے میں آپ نے فرمایا میں اس وقت اللہ کی تعریف کروں گا، وہ تعریف کروں گا جو اللہ خود مجھے اس وقت الہام کرے. تو تعریف کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع. اے میرے حبیب، اے محمد، سب مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی. تو آپ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، تیرے ذریعے سے کھلے گا، اس کے بغیر نہیں کھل سکتا. تو آپ فرمائیں گے میں تیرا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کے سبز پر ہوں گے زمرد کی، تو اسے اڑتی ہوئی آئے گی. اور اگر اللہ کے محبوب کے سامنے آ کے ایسے لینڈ کرے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا، تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. تو سواری کھڑی ہو جائے گی. تو اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ایسے زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اب اس رسی کو کوئی اور پکڑ کے چلے گا. خود اللہ کے محبوب اس کو پکڑ کے اپنی سواری کو نہیں چلائیں گے. کوئی اور نصیبوں والا آنے والا ہے جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. تو سارے پنجوں کے بل ہو جائیں گے اور ایسے دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ اب کون آتا ہے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلائے اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر آئیں گے اور اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر آگے چلیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں سواری پر سوار ہوں گا اور بلال میری اونٹنے کی رسی پکڑ کر میرے آگے چلے گا اور آپ جنت پہ جا کے دروازے پر جا کر ایسے 3 دستک دیں گے. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ کہیں جو محمد رسول اللہ. تو وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے اور آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے. اور یا رسول اللہ کا حکم تھا میں خود اٹھ کے کھولوں، کسی اور سے نہ کھلواؤں. یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان بول رہا ہوگا، پھر وہ خود دروازہ کھولے گا. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ آگے ہوں گے. ماں غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میری امت کے فقراء. حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا دن تو بڑا رش ہوگا، تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا کہ بغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے وہاں ڈھونڈنا جہاں میری امت کے فقیر ہوں گے، میں وہاں موجود ہوں گا، مجھے وہاں ڈھونڈنا. تو آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ، فقیر لوگ میرے ساتھ داخل ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ ابو بکر ہے، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. پھر آپ نے فرمایا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا جو سونے چاندی زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے، تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے خادم عمر بن خطاب کا ہے. اور آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے
میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے اپنے قریب کر کے فرمایا علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اور آپ نے فرمایا طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک سانس میں کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید ابو الاعور جنتی۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اکٹھی جنت کی بشارت ملی۔ ان 10 میں ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اللہ کی رحمان کا تاجر ہے۔ ان کی تجارت بھی ان کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا اب عبد الرحمن تمام صحابہ میرے پاس پہنچ گئے، تو نہیں پہنچا۔ تو مجھے ڈر لگا کہ عبد الرحمن کو تو جہنم لے گئے، سب سے آخر میں تو میرے پاس آیا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ ٹاپ لسٹ کے 10 آدمیوں میں سے، ٹاپ لسٹ 10، اللہ کے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں جو کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ ان میں 10 آدمی ہیں جو 1.25 لاکھ میں سب سے افضل ہیں، ان میں 4 ہیں جو ان 10 میں سب سے افضل ہیں۔ تو ان 10 میں ایک عبد الرحمن ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں عبد الرحمن تو سب سے آخر میں آئے۔ اور مجھے ڈر لگا کہ عبد الرحمن ہلاک ہو گیا۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہ حبست کا کثرت مالک، عبد الرحمن تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ عبد الرحمن کے مال میں 1 پائی حرام نہیں، 1 پائی حرام نہیں، 1 پائی، 1 لقمہ حرام نہیں ہے، 1 لقمہ حلال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے اس شخص نے عرض کی امیر المومنین ایک جملے میں دنیا کی حقیقت بتائیں، ایک جملے۔ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب۔ اس کو حلال کماؤ تو حساب دینا پڑے گا، اس کو حرام کماؤ تو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو کہنے لگے تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن تیرے مال کی کثرت نے تجھے، جب ان کا انتقال ہوا تو 1000 گھوڑے تھے ان کے اسبل میں، 10,000 بکریاں تھیں، 1000 اونٹ تھے، اور سونے کی ٹائلز تھیں جن کو اولاد میں جب تقسیم کیا جانے لگا تو آریاں ٹوٹ۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ہم آپ کے فتووں کو تسلیم کریں کہ صحابہ کرام تمام صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، یا رب کے کلام کی بات کو تسلیم کریں؟ آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی جات میں یہ بات پڑھی، میرے اکابر کے یہ فتوے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کے اکابر کو اگر توہین صحابہ کرنے کی عادت ہو تو اس میں ہمارا قصور؟ ہم نے تو امت کا سب سے بڑا مانا ہے تو محمد رسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم کے بعد کائنات میں ابو بکر عمر سے افضل بندے پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ ہمارے اکابر کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید۔ ہمارے اکابر پوچھنے ہیں، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، ابو ہریرہ، ہمارے اکابر پوچھنے ہیں۔ ارے جو ہمارے ان اکابر کو کافر مانے، آپ کی اکابر کو کے فتوے کو مان کر ہم اس کو مومن مان سکتے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں۔ مولانا زکریا فضائل اعمال کے اندر توہین صحابہ کا ایک واقعہ نکل کرتے ہیں۔ کہتے ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے حجرے میں ایک درہ رکھا ہوا تھا، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو اس درے سے اپنی پنڈلیوں کو پیٹا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جملہ سنیے، اور کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں جنت کے سارے درجے وہ لے اڑیں گے، میں اتنی زیادہ عبادت کروں گا اور عبادت کر کے جنت کے درجوں میں صحابہ سے باقاعدہ ہم جھگڑا کریں گے، مقابلہ کریں گے، تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मोहम्मद करीम के किसी सहाबी की 2 रकते अबू मुस्लिम खौलानी की जिंदगी भर की नमाज उन 2 रकतों के बराबर। और कैसे हो? अम्मार बिन यासिर पहरे पर थे, उनके साथी पहरे पर थे, पहरे पे नमाज पढ़ रहे, दुश्मन ने तीर मारा, सूरत कहफ शुरू हो चुकी थी, तीर हाथ से निकाल के फेंक दिया, नमाज जारी रखी। दुश्मन ने दूसरा मारा, तीर निकाल के फेंक दिया, नमाज जारी रखी। दुश्मन ने तीसरा मारा, तीसरा तीर लगा, तीर निकाल के फेंका तो खून का फव्वारा चला। जल्दी से नमाज मुख्तसर करी, सलाम फेरा, अम्मार बिन यासिर को जगाया। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, जब पहला तीर लगा था मुझे क्यों नहीं तूने जगा दिया? कहा, तू पहले की बात करता है अम्मार, अगर मुझे नबी करीम की दी हुई पहरा देने की जिम्मेदारी का एहसास ना होता, मुझे नमाज में इतनी लज्जत आ रही थी, मेरा सारा खून निकल जाता, मैं मर जाता, लेकिन नमाज ना छोड़ता। हनफी अकीदे की सबसे मोतबर किताब फिक़्हुल अकबर है, उसमें लिखा है, जरा सुनिए, सब्बु शैखैनी लैसा बिकुफ्र। कोई अगर अबू बकर और उमर को गालियां दे तो उनको गालियां देने वाला काफिर नहीं हो सकता, मुसलमान बाकी रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कहते हैं मौलाना तारक जमील साहब, आपको मुबारक हो, आपके अकाबिर, उनके फतावाजात, और हमें मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें और हमारे अकाबिर के फतावाजात।